رمضان المبارک میں صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، یقیناً روزے کی تعریف تو وہی ہے، لیکن زبان کا روزہ یہ ہے کہ اسے ہر قسم کی لغو بات سے روکنا، جھوٹ سے، لغو باتوں سے، گالی دینے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی دل آزاری کرنے سے اس زبان کو بچانا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ، اسے ہر ایسے کام سے روکنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ کانوں سے ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو اس سے روکے رکھنا، یہ کان کا روزہ ہے۔ اور پیٹ کا روزہ کھانے پینے سے۔ اب روزے دار وہ بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے تو وضو کرتے ہوئے حلق سے نیچے پانی گزار سکتا ہے، اسے کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کا ایمان اس قدر رمضان میں بڑھ جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے میرا ساتھ بیٹھا ہوا تو نہیں دیکھ رہا کہ میرا پانی حلق سے نیچے جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ میرے حلق سے اترتے ہوئے پانی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ بندے کو رب کے قریب کرتا ہے، اور روزوں پر اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے، فلاں نیکی پر اللہ نے کہا فلاں اجر ملے گا، یہ عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا، لیکن روزے کے حوالے سے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے دار کی جزا میں رب خود ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہو جائے گا پھر کسی کائنات کی کسی چیز کی کمی اس کے پاس نہ رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت مسلمان، یہ یاد رکھیں ہم سارے اس دنیا میں مسافر کی طرح ہیں، نہیں معلوم کہ اگلے سال ہمیں یہ ماہ مبارک ملے یا نہ ملے۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مچھن والے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ آندے نے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز دے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم دے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھاں ہر کوئی فرید مسافرے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ یہ نہیں ہے کہ جوانی میں موت نہیں آتی، قبرستانوں میں بڑے بڑے جوان لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جوانی گزرے گی پھر پلٹیں گے، لیکن اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ شادی کی تاریخ مقرر بھی ہو جائے اور اجل کا وقت آ جائے گا تو مہلت نہ ملے گی۔ تو یہ یاد رکھیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ پہلی امتیں ایک گناہ کرتی تھیں، ہفتے کو شکار منع ہوا، انہوں نے شکار کیا، اللہ نے قرآن میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ایک جرم کرنے پر ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، اور 9 نمبر سپارے کے اندر کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، پوری آیت کے اندر بتایا کہ پہلی قوموں نے جب نافرمانی کی تو کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کسی کا نام و نشان نہ رہا، لیکن آج گلی گلی بازار بازار گھر گھر ہر جگہ پر گناہوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ساری رات نافرمانی کر کے بھی ہماری شکل نہیں بدلتی، تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ کہتا ہے جے کرم بن کے محمد سونا آیا نہ ہوندا، اساں غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو تے گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سونے محمد دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا۔ یہ تو حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمیں رمضان جیسی بہاریں بھی ملیں گی۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان آ رہا ہے،
روزوں کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا کہ جن کے یہ نہ ہو کہ ہمارے دسترخوان پر سینکڑوں نعمتیں موجود ہوں اور ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا وہ بھوکا ہو۔ اپنے بچوں کا لباس خریدتے ہوئے اپنے علاقے کے اندر کسی ایک یتیم کے بدن پر لباس پہنانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بڑا کریم ہے، وہ چاہے تو ہزاروں سجدوں کو رد کر دے اور چاہے تو ایک نیکی پر بندے کو اجر سے مالا مال کر دے۔ غربا کا احساس کرنا، یتیما کا احساس کرنا، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں سے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہزاروں صحابہ انتظار میں ہوں، میرے نبی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہوں اور حسن و حسین ساتھ ہوں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں جب ایک یتیم کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے قریب گئے، جا کے پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا آج تو سارے بچوں کے بدن پر لباس ہے اور ہر ایک خوش ہے، عید کا دن ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے لباس پہنانے والے میرے والدین نہیں ہیں، میرے نخرے اٹھانے والا میرا باپ نہیں ہے، مجھے تیار کر کر بھیجنے والی میری اماں نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ کے آ کر پھر تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ صحابہ انتظار میں تھے، حضور اس یتیم بچے کو لے کر گھر جاتے ہیں اور اسے حسن اور حسین کا لباس پہنایا ہے اور اس بچے کو کہا کہ آئندہ سے تم نے یہ نہیں کہنا کہ میرا کوئی نہیں ہے، فرمایا آج سے حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں اور عائشہ تمہاری اماں ہیں اور میں محمد تمہارا باپ ہوں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی حضور کی بارگاہ میں اگر دشمن بھی آئے ہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور اپنی آ کر کوئی حاجت کو پیش کیا ہے، تو ہمارے آقا و مولا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کو گرانے کی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ہم سے آگے نہ بڑھے، ہم دوسرے کو تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضور نے ہمیشہ دوسرے کو دکھوں کو دور فرمایا ہے اور غربا کے ساتھ محبت کی ہے۔ ہمارے ہاں تو جس کے پاس چار پیسے آ جائیں وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آخری بات اور اجازت، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے دعوت دی، فرمایا حضور کبھی میرے گھر آئیں۔ تو حضور علیہ السلام ایک دن اس صحابی کے گھر میں گئے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ہمیں دعوت دی تھی، میں تمہاری دعوت پہ آ چکا ہوں، اب لاؤ کچھ کھانے کے لیے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اندازہ کریں، صحابہ کرام، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا لیکن ان کا سر پھر بھی سجدے میں تھا، ان کے بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں تھا لیکن ان کی زبانوں پر پھر بھی قرآن کی تلاوت تھی، ان کے پیٹ خالی تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر تھی۔ لیکن آج کا مسلمان 7 رنگ کے کپڑے پہننے والا، 7 قسم کے کھانے کھانے والا، گھر بھی ہو، ماں باپ بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہوں، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ آنکھوں کی قدر کبھی کسی نابینا سے جا کے پوچھے، جو کہتا ہے میرے سے دنیا جہان کی چیز لے لو، مجھے کوئی آنکھیں دے دے۔ زبان کی قدر کسی گونگے سے جا کے پوچھیں جو زبان سے ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ ٹانگوں کی قدر اس سے پوچھیں جو معذور ہے اور چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، جس نے واش روم میں بھی جانا ہو تو بغیر کسی کے سہارے کے نہیں جا سکتا۔ ہاتھوں کی قدر اس سے جا کے پوچھیں جس کے پاس ہاتھ موجود نہیں ہے، اس نے جب کمر پہ خارش بھی کرنی ہو
تو کسی دوسرے کی مدد اس کو درکار ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور جب اس کے گھر میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے؟ کہا جی حضور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پینے کے لیے پانی موجود ہے؟ کہا جی حضور پانی پینے کے لیے موجود ہے لیکن پینے والا برتن موجود نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پانی کیسے پیتے ہو؟ فرمایا جب میری بیوی کو پیاس لگتی ہے تو میں ہاتھ کا چلو بناتا ہوں، وہ پی لیتی ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اس کے ہاتھوں سے پیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب میں تو جا رہا ہوں لیکن وہ امام الانبیاء، وہ سید الانبیاء، وہ زہرا کے بابا، وہ حسنین کے نانا، وہ کائنات کے مالک، فرمایا میرے غلام تو ہاتھ کا چلو بنائے گا اور اپنے ہاتھوں میں پانی ڈال، میں تیرے ہاتھ سے پانی پیوں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ یہ بچوں میں سے بھی آپ کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کی کلاس میں اگر کوئی ایسا آپ کا دوست ہو، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو یہ نہ کریں کہ اپنے دوست کو دکھا کر آپ کھانا شروع کر دیں، اور وہ بیچارہ، اب یہ گھر گھر کی داستان ہے، کچھ باتیں ایسی کہنے والی نہیں ہوتی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، وگرنہ حالات جس موڑ پہ ہیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سفید پوش لوگ کہ جنہوں نے اپنے خودداری کو اس کا مذاق نہیں بننے دیا۔ ہمیں رمضان المبارک ہمارے اندر یہی احساس بیدار کرتا ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اسکول کے پرنسپل جناب سر محمد احسان صاحب کو، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے دوست، میرے بھائی سید محمد فضل کریم شاہ صاحب کو۔ الحمدللہ ہمارا یہ اسکول رمضان المبارک کے علاوہ اس سال سیرت النبی کے حوالے سے بھی ایک خوبصورت پروگرام ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس اسکول کے اندر صرف دنیاوی لحاظ سے تعلیم نہیں بلکہ دین اور دنیا دونوں حوالوں سے آپ کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی بات ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی بات ہو، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے سے وابستہ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر میدان کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس ماہ مبارک کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچے نماز رمضان المبارک کے اندر نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور اپنے سے بڑوں کے حوالے سے حضور نے فرمایا جو اپنے سے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ سے بڑا کوئی بھی ہو، ہمارا دین ہمیں اس بات کی تربیت کرتا ہے جب ہم اپنے سے بڑے کے حوالے سے، وہ کوئی بھی ہو جو ایج میں آپ سے بڑا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ اپنے ماں باپ کا احساس کریں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔